بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فصل المضارع المنصوب عامله 5 أحرف عن ولن وكي وإذن وعن المقدرة نحو أريد أن تحسن إلي وأنا لن أضربك وأسلمت كي أدخل الجنة وإذن يغفر الله لك. مضارع منصوب اس کے عامل 5 حروف ہیں. یعنی وہ چیزیں، وہ کلمات جن سے مضارع منصوب ہوتا ہے، اس کے آخر میں فتحہ آتا ہے، نصب آتا ہے، وہ 5 کلمات ہیں. ان ہے، لن ہے، کئی ہے، اذن ہے اور ان مقدر ہے. ایسا ان کہ جس کے چھپانے کے ساتھ، ان کے چھپانے کے ساتھ فعل کو نصب دیا جاتا ہے، فعل مضارع کو منصوب کیا جاتا ہے. جیسے اريد ان تحسن الی، یہ پہلے کی مثال ہے. ان یہاں پر ناصب واقع ہوا ہے. میں ارادہ کرتا ہوں تیرے احسان کرنے کا ہم پر، ہماری طرف. وانا لن اضربک، اور میں ہرگز تجھے نہیں مانوں گا. واسلمت کہ ادخل الجنت، اور میں اسلام لایا تاکہ میں داخل ہو جاؤں جنت میں. وَإِذَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ، اور تب اللہ تجھے بخش دے گا. پہلی مثال میں ان نے نصب دیا ہے، دوسری حرف لن ہے، تیسری کئی ہے، اور چوتھی مثال میں اذن ہے. اور ان کے مقدر ہونے کی، ان کی مصنف نے ابھی مثال بیان نہیں کی، ان مقدرہ کی. ان مقدرہ بہت ساری چیزوں کے بعد چونکہ مقدر ہوتا ہے، اسے چھپایا جاتا ہے، لذا اس کی تفصیل ابھی آئندہ پیراگراف میں مصنف بیان کریں گے. ہم اس پیراگراف کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد درس کو تسلسل دیں گے. فصل المضارع المنصوب، مضارع منصوب اس کے عامل 5 حرف ہیں. 5 احرف ان ہے، لن ہے، کئی ہے، اذن ہے اور ان مقدرہ ہے. نحو جیسے اريد ان تحسن الی وانا لن اضربک واسلمت كي ادخل الجنة واذن يغفر الله لك. وبتقدير ان في 17 موضعا بعد حتى نحو اسلمت حتى ادخل الجنة. ولام كي نحو قام زيد ليضرب. ولام الجحود نحو قوله تعالى ما كان الله ليعذبهم. والفاعل واقعة في جواب الأمر والنهي والاستفهام والنفي والتمني والعرض نحو أسلم فتسلم ولا تعص فتؤدب وهل تعلم فتنجو وما تزورنا فنكرمك وليت لي مالا فأنفقه وألا تنزل بنا فتصيب خيرا. وبعد الواو الواقعة كذلك في جواب هذه الأشياء نحو أسلم وتسلم إلى آخر الأمثلة. ان کے مقدر ہونے کی بہت ساری جگہیں ہیں، بہت سارے مقامات پر ان مقدر ہو کر چھپ کر فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. مصنف نے ان کے چھپنے کے 17 مقامات بیان کیے ہیں کہ ان تقدیر میں 17 مقامات پر تقدیر میں ہونے کے ساتھ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. سب سے پہلے حتی کے بعد اسلمت حتی ادخل الجنت، میں اسلام لایا
یہاں تک کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. یہاں حتیٰ جارہ ہے اور اس کے بعد ان مقدر ہے تاکہ یہ اپنے ما بعد کو مصدر میں تبدیل کر دے، اور یہ حتیٰ کا داخلہ اسم پر کہ جو مصدر ہے اس پر داخل ہونا لازم آئے، نہ کہ فعل پر. ولام کئے اور لام کئے کے بعد ایسی لام کہ جو کئے کا تاکہ کا معنی دیتی ہے، اس کے بعد بھی ان مقدر ہو کر مضارع کو ناصب دیتا ہے. نحو قام زید لیضربا، زید کھڑا ہوا تھا تاکہ وہ مارے. ولام الجحود اور لام جحد نحو قولہ تعالی، مانند اللہ تعالیٰ کے قول کے ما کان اللہ لیعذبہم، یہاں پر لام جحود ہے. نہیں ہے اللہ کہ ان کو عذاب دے، یعنی خدا انہیں عذاب دینے والا نہیں. یہاں پر لام لیعذب پر اس کے شروع میں لام جحد ہے، جحود ہے، اور اس کے بعد ان مقدر ہے. لام جحود کے بعد ان مقدر ہو کر مضارع کو نصب دیتا ہے، اور یہ یعذبہ اسی ان ناصبہ کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہوا ہے. یعنی اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے. والفاعل واقعات فی جواب الامر والنہی والاستفہام والنفی والتمنی والعرض، اور فعل مضارع کو نصب دیا جاتا ہے حتیٰ کے بعد اور لام جحود کے بعد، لام کئے کے بعد اور فا کے بعد. ایسی فا جو واقع ہوتی ہے امر، نہیں، استفہام، نافی، تمنی اور عرض کے جواب میں. اس فا سے پہلے یا امر ہوگا یا نہیں ہوگا یا استفہام یا تمنی یا عرض یا نفی. ان کے جواب میں، ان چیزوں کے جواب میں فا آئے گی. اس فا کے بعد ان مقدر ہوگا، اور ان مقدر ہو کر اس مضارع کو جو اس فا کے بعد آئے گا ان کو نصب، اس مضارع کو نصب دے گا. مثالوں سے یہ امر واضح ہے. نحو اسلم فتسلم، یہاں پر بھی ان فا کے بعد مقدر ہے. ولا تعص فتؤدب، یہاں پر بھی ان نہیں کے بعد واقع ہوا ہے، پہلی امر کی مثال ہے. حل تعلم فتنجوا، یہاں پر استفہام کے بعد فا آئی ہے، استفہام کے جواب میں آئی ہے. وما تزورنا فنکرمک، یہاں پر نفی کے بعد آئی ہے، یعنی نفی کے جواب میں آئی ہے. ولیت لی مالا فانفقہ، یہاں پر تمنی کے بعد فا آئی ہے، اور فا کے بعد ان مقدر ہے، اور اس نے فانفقہ اس فعل مضارع کو نصب دیا ہے. اور الا تنزل، یہاں پر عرض ہے، الا عرضیہ ہے. تنزل بنا فتصیبا خیرا، یہاں پر یہ فا یہ عرض کے جواب میں ہے، اور اس کے بعد ان مقدر ہے جس نے تصیبہ نصب دیا ہے. پہلی مثال میں فتسلمہ ہے کہ یہ امر کے بعد اسلم فتسلمہ، فا جواب امر میں، اور مضارع کو یعنی تسلیمہ مضارع کو منصوب کیا ہے. ولا تعص فتؤدبا، یہاں پر نہیں کے بعد، اور اس فتؤدبا کو اس نے نصب دیا ہے کہ فا کے بعد ان مقدر ہے. وحل تعلم فتنجوا، اور حل تعلم یہ استفہام کے بعد، فتنجوا یہ مضارع منصوب ہے ان مقدرہ کی وجہ سے کہ جو فا کی بعد مقدر ہے، اور یہ فا استفہام کے جواب میں ہے. وما تزورنا فنکرمک، اور یہاں پر نفی ہے، اور نفی کے جواب میں فا آئی ہے، اور اس فا کے بعد ان مقدر ہے. باقی دو مثالوں کو ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے. وبعد الواو، اور واو کے بعد ایسی واو جو واقع ہونے والی ہوتی ہے، کذالک انہی چیزوں کے بعد، یعنی امر کے بعد، نہیں کے بعد، استفہام کے بعد، نفی کے بعد، تمنی کے بعد اور عرض کے بعد.
ایسی واو کہ جو ان چیزوں کے جواب میں واقع ہو، اس کے بعد بھی ان مقدر ہوگا اور فعل مضارع کو نصب دے گا۔ اسلم و تسلم، انہی مثالوں کو ہم واو کے لیے بھی قرار دے سکتے ہیں۔ صرف اور صرف فرق یہ ہے کہ جہاں پر فا آئی ہے اس فا کو ہٹانے کے بعد ہم واو کو اس کی جگہ پر رکھ دیں گے، مثالیں وہی ہو جائیں گی، جیسے کہ اسلم و تسلم ولا تعصب و تعذب تعذب و حل تعلم و انجوا وما تزورنا و نکرمک نکرمک و لیتا لی مالا و انفقہ و علا تنزل بنا و تصیب خیر۔ اس عبارت کا ترجمہ تو ہم نے کر ہی دیا ہے، لیکن آخر میں ہم جو رہ گیا ہے اس کو ترجمہ کریں گے۔ وبعد الواو، اور واو کے بعد کہ جو واقع ہونے والی ہوتی ہے، اسی طرح سے ان چیزوں کے جواب میں جیسے اسلم و تسلمہ الی آخر امثلۃ، مثالوں کے آخر۔ وبعد او بمعنى الى نحو جئتك او تؤتي الحق، وبعد واو العطف اذا كان المعطوف عليه اسما صريحا نحو اعجبني قيامك وتخرج، ويجوز اظهار ان مع لام كي نحو اسلمت بان ادخل الجنة، ومع واو العطف نحو اعجبني قيامك وان تخرج، ويجب اظهارها مع لا ولام كي نحو لئلا يعلم۔ اس پیراگراف میں مصنف انہی موارد کہ جو باقی رہ گئے تھے، 17 مواضع میں سے جو باقی رہ گئے تھے ان کو بیان فرمانا چاہتے ہیں، کہ فرماتے ہیں کہ ان کو مقدر کیا جائے گا او کے بعد، ایسا او جو الہ کے معنی میں ہوگا، ایسا او جو الہ کے معنی میں ہوگا، جیسے جئتکا او تؤتینی حقی، میں جئتکا میں آؤں گا تیرے پاس یہاں تک کہ تو میرے حق کو ادا کر دے، یہاں پہ او بمعنی الہ ہے۔ وبعد واو العطف، اور واو عطف کے بعد اذا كان المعطوف علیہ اسما صریحا، کہ جب معطوف علیہ اسم صریح ہوگا اس وقت بھی اس واو عطف کے بعد مضارع سے پہلے، اس واو عطف کے بعد اور مضارع سے پہلے ان کو مقدر کیا جائے گا، اور اس طرح سے ان کو مقدر کرنے کے ساتھ مضارع کو نصب دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسم صریح مفرد ہے اور مضارع وہ جملہ ہے، اگر یہاں پر جملے کا مفرد پر عطف کیا جائے گا تو یہ جائز نہیں ہے، لذا ہم واو کے بعد ان کو مقدر کریں گے تاکہ وہ تعویل مصدر میں کر دے اس مضارع کو، اور اس طرح سے یہ دونوں مفرد ہو جائیں گے اور مفرد کا مفرد پر عطف جائز ہو جائے گا۔ اعجبنی قیامک وتخرج، مجھے تعجب میں ڈالا تیرے قیام، تیرے کھڑے ہونے نے، وتخرج اور تیرے خروج نے، تیرے نکلنے۔ یہاں پر واو کے بعد ان مقدر ہے جس نے مضارع کو نصب دیا ہے، تخرجا کو نصب دیا ہے۔ وَيَجُوزُ إِظْهَارُ ان، اور جائز ہے ان کا ظاہر کرنا، مع لام کئی، لام کئی کے ساتھ۔ اسلمت لأن ادخل الجنہ، میں اسلام لایا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، کہ یہاں پر لام کئی ہے اور اس کے بعد مضارع کو نصب دیا ہے، لیکن ان کو یہاں پر ظاہر کیا گیا ہے لام کئی کے بعد، اور یہ اظہار جائز ہے۔ ومع واو العطف، اور واو عطف کے ساتھ بھی ان کو ظاہر کرنا جائز ہے، جیسے اعجبنی قیامک وان تخرج، واو عطف ہے، اس کا عطف اس میں صریح پر ہو رہا ہے کہ جو قیام ہے، یہاں پر ان کو ظاہر کیا گیا ہے اور اس کے ظاہر کرنے کے ساتھ مضارع کو نصب دیا گیا ہے۔ وان تخرجا، یہاں پر ان ظاہر ہے اور اس نے تخرجا فعل کو نصب دیا ہے۔ مصنف نے ان کے مقدر ہونے کے ساتھ مضارع کو نصب دینا، اس کے مواضع کو بیان کیا۔
اس کے بعد مصنف نے جہاں پر ان کو مقدر کرنا تو جائز ہے اور ظاہر کرنا بھی جائز ہے ان کو بھی بیان کیا. اب مصنف ایک ایسا مقام بیان کر رہے ہیں کہ جہاں پر ان کو ظاہر کرنا واجب ہے. وہ وہاں ہے کہ جہاں پر لام کئی ہو اور لام کئی کے بعد مضارع جو ہے لا اور لام کئی کے ساتھ آئے، یعنی لا کے ساتھ آئے اور لام کئی کے ساتھ آئے، یعنی مضارع منفی ہو اور اس کے بعد لام کئی آئے. تو یہاں پر چونکہ دو لام اکٹھی ہو جائیں گی اور لام جو ہے لام کا لام میں ادغام کے ساتھ یہاں پر پڑھنا ثقیل ہو جائے گا، لذا یہاں پر واجب ہے کہ ان کو مقدر، یہاں پر واجب ہے کہ ان کو ظاہر کیا جائے. وَيَجِبُ إِظْهَارُهَا، اور واجب ہے ان کا ظاہر کرنا، مع لا و لام کئی، لا اور لام کئی کے ساتھ. نحو لِأَلَّا يَعْلَمَا. اب یہاں پر اگر لِأَلَّا یہ حمزہ یہ ان کا ہے اور ہم نے نون اور لام کو قریب المخرج ہونے کی وجہ سے نون کو لام میں تبدیل کیا اور لام کا لام میں ادغام کر دیا، لیکن پہلی لام لام کئی ہے اور دوسری لا جو ہے وہ اصل میں لا نافیہ ہے، اور یہاں پر ہم نے ان کو وجوبی طور پر ظاہر کیا. کیونکہ اگر یہ ظاہر نہ کرتے تو یہاں پر لام کا لام پر داخل ہونا لازم آ جاتا کہ جو ثقیل تھا اور ثقالت کا باعث بنتا. وَعَلَمْ أَنَّ الْوَاقِعَةَ بَعْدَ الْعِلْمِ لَيْسَتْ هِيَ النَّاصِبَةُ لِلْمُضَارِعِ بل إنما هي المخففة من المثقلة، نحو قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى فالواقعة بعد الظن جاز فيه الوجهان أن تنصب بها وأن تجعلها كالواقعة بعد العلم. یہاں پر مصنف بیان فرماتے ہیں کہ وہ ان کی جو مادہ علم کے بعد واقع ہوتا ہے اور مادہ علم کے بعد واقع ہونے کی بعد مضارع پر داخل ہوتا ہے. اس سے پہلے مادہ علم ہو اور پھر اس کے بعد مضارع ہو اور اس مادہ علم اور مضارع کے درمیان ایک ان واقع ہو جائے تو اس ان کو ہم آیا ان ناصبہ قرار دیں گے یا ان غیر ناصبہ. تو مصنف فرماتے ہیں کہ جب مادہ علم کے بعد ان واقع ہو تو یہ ناصبہ نہیں ہوتا. ایسا ان نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم مضارع کو نصب دیں، بلکہ یہ ان مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے، یعنی حروف مشبہ بالفعل میں سے تھا اور ان مثقلہ تھا، انا تھا یا انا تھا، بلکہ انا کہا جائے گا کہ انا تھا، اور اس کو ہم نے مخفف کیا تو اس سے یہ ان بنا. اب یہ ان مخففہ از مثقلہ یہ ناصبہ نہیں ہوتا، لذا ہم اس کو نصب اس کے ساتھ مضارع کو نصب نہیں دے سکتے. اور اگر مادہ علم کے علاوہ زن کے بعد واقع ہو تو اس میں دونوں وجہ جائز ہیں، اس کو ناصبہ بھی قرار دے سکتے ہیں اور اس ان کو ہم مخففہ از مثقلہ بھی قرار دے سکتے ہیں. وَعْلَمْ، اور تو جان، ان الواقعات، بے شک واقع ہونے والا، یعنی وہ ان جو واقع ہونے والا ہے بعد العلم، علم کے بعد، لیست ہی الناصبہ، تو نہیں ہے یہ ان ناصبہ، یعنی نصب دینے والا مضارع کو، بلکہ انما اس کے سوا نہیں، ہی المخففات من المثقلات، یہ مخففہ ہوتا ہے از مثقلہ، یعنی اسے مخفف کیا گیا ہوتا ہے ان مثقلہ سے. نحو قولہ تعالی، مانند اللہ تعالیٰ کے قول کے، علم ان سیکون منکم مرضا، اللہ جانتا ہے ان سیکون منکم، ان قریب ہوں گے تم میں سے مریض. فالواقعۃ بعد الظن، پس وہ ان جو واقع ہونے والا ہوتا ہے ظن کے بعد، جاز فیہ الوجہان، اس میں دو وجہیں جائز ہیں. ان تنصب بہا، تو اس کے ساتھ، یعنی آپ اس کے ساتھ نصب دیں،
وَأَن تَجْعَلَهَا كَالْوَاقِعَةِ بَعْدَ الْعِلْمِ، اور جائز ہے کہ آپ اس کو قرار دیں، اس ان کو قرار دیں مانند علم کے بعد واقع ہونے والے کے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔